الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 15واں پارہ سورہ الکہف، آیت مبارکہ نمبر 7 اور اس کے بعد کی آیات مبارکہ. آیت شریفہ نمبر 7 کے الفاظ کے معنی: انا یقیناً ہم نے، جعلنا بنایا، جعلنا بنایا، ما علی الارض، ما جو کہ علی الارض زمین پر ہے، زینت اللہ اس کے لیے زینت، لنبلوہم تاکہ ہم انہیں آزمائیں، ایہم کون سا ان کا، احسن زیادہ اچھا ہے، حسن اچھا، احسن زیادہ اچھا، عمل کے اعتبار سے. بامحاورہ ترجمہ: یقیناً ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اسے اس کے لیے، یعنی زمین کے لیے زینت کا سبب بنائے، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں کہ ان میں سے عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا کون سا ہے. لا الہ الا اللہ. اتنی سی آیت مبارکہ میں رب العالمین نے کیا کچھ جمع فرما رکھا ہے، اور ایسے کیوں نہ ہو. یہ کلام ہے رب العالمین کی، اور ایک مثل ہے کلام الملوک ملوک الکلام. کیوں آپ سب ایسے؟ بادشاہوں کا کلام وہ کلاموں میں سے، گفتگو میں سے بادشاہ ہوتا. اللہ اکبر. سادہ الفاظ میں جتنا آدمی بڑا ہو اس کی بات اتنی بڑی ہوتی ہے یا چھوٹی ہوتی ہے؟ ایک آدمی، میں آپ اسے بڑا سمجھتے ہیں، جب گفتگو کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ نہ کرتا تو ٹھیک ہے. اللہ معاف کرے، میں ایسے قسم کا نہ کرتا تو ٹھیک تھا، اور کتنے ہی لوگ ہم سمجھے کچھ بھی نہیں، جب گفتگو کرتا ہے تو آدمی شستر رہ جاتا ہے اور اپنے آپ کو اندر ہی اندر ملامت کرتا ہے. بات جو عرض کر رہا ہوں، جتنا بڑا ہوگا، اگر حقیقی بڑا ہے تو گفتگو اتنی بڑی ہوگی. تو جو سب سے بڑے ہیں ان کی گفتگو کیسے؟ لا الہ الا اللہ. اور رونا ہمارا کیا ہے کہ سب سے بڑے کی جو سب سے عظیم گفتگو ہے اس کے لیے کیا شیطانی جملہ سے ساجد دیا؟ ٹائم نہیں. لا الہ الا اللہ. شیطان نے کس طرح ہمیں اور ہماری نسلوں کو تباہی کی راہ پہ کھڑا کیا. کھڑا ہی نہیں کیا، چل رہے ہیں. اپنے لیے اور آپ سب کے لیے بات ہے. میرا آپ کا پوتا
نواسا، کہنے کا مقصد اللہ کرے کہ اپنا اور آپ کا فائدہ۔ میرا اور آپ کا پوتا نواسا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اسکول میں نہیں، کے جی میں ہے۔ کے جی پی آئی ڈی ہوتی ہے۔ جس دن وہ نہ جائے کون کون پوچھتا ہے؟ چھوڑتا ہے۔ ان پڑھ دادا بھی پوچھتا ہے۔ اگر نانوں کا فون آئے، سمندر پار بیٹھی بھی، اس کو مٹھو کے رونے کی آواز آ جاؤ، کیا ہوا؟ میرا مٹھو اسکول کہاں گیا؟ نہیں گیا، پی ایچ ڈی کی کلاس میں، کے جی تھی۔ یہ کہانی کسی ایک گھر کی نہیں، شاید ہی کوئی بچا۔ کیا یہ تڑپ میرے اور آپ کے سینے میں اپنی اولاد کے قرآن کریم کے سارا دن پڑھنے سننے سے محروم کرنے پر رہنے پر ہے؟ واضح سوال ہے۔ بغیر کسی کو نشانہ، اللہ توفیق نہ دے، نشانہ بیڑا ہی غرق کر لیں پہلے کہ اپنے پاس بغیر کسی کو نشانہ بنائے ہوئے اور بغیر کسی کو چھٹی دی ہوئے، سب کی یہ بات ہے۔ جو سب سے بڑا کلام ہے، اس کے لیے نہ میرے پاس وقت ہے نہ میری اولاد کی، تو خیر کدھر سے آئے گی؟ یا اللہ میری اولاد بہت نیک ہو جائے، اللہ کرے ہو جائے، قادر ہے، اور چاہیں تو قرآن والے بگڑ جائیں، اللہ یہ نہ کرے، اللہ یہ عذاب نہ دکھائے، اور سدھارنا چاہیں تو فرعون کے گھر میں موسیٰ پرورش پائے، رب کی قدرت۔ لیکن عام نظام کیا ہے؟ مارکیٹوں میں، دفاتر میں، جابز کے لیے جو نکلتے ہیں، اس میں رب کی قدرت پر بے یقینی ہے۔ یہ طریقہ یہی جی نظام یہ ہے، اللہ چاہے تو جانے کے باوجود کچھ نہ ملے، اور چاہے تو گھر بیٹھے، وہ الگ بات ہے، وہ مسئلہ زیر بحث نہیں۔ لیکن میں آپ پابند ہے ایک نظام پہ چلنے کے لیے، اللہ کے لیے اتنی بڑی نعمت کی ناقدری، فضل الہی، اور آپ سب نہ کریں، انجام بھگتے گے نہیں، بھگت رہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، مختصر سی آیت 7.25 کی، یا اس سے بھی کم، کیا کچھ اللہ نے جمع کر دیا۔ زمین پر، نمبر 1، زمین پر جو کچھ ہے وہ بیان کر دیا کیوں ہے، زمین کی زینت ہے۔ نمبر 2، کیوں کیا ہے؟ فضل الہی، رانا صاحب، خان صاحب، شیخ صاحب، چودھری صاحب، ان کے امتحان کے، اور امتحان کا کورس کیا ہے؟ یہ ہے عبد القدیر صاحب سمجھیں، ایک ہی آیت میں 7.25 سے کم کی ہے، کتنی بات؟ کورس کیا ہے؟ اعمال صالحہ کا کرنا، کورس بھی بتلا دیا، زمین پر جو کچھ ہے اس کا جو ظاہری وجود ہے وہ بھی بتلا دیا، اور اس کی جو غرض و غائط ہے وہ بھی بتلا دیا۔ اللہ پاک کی طرف سے سمجھانے میں کوئی کسر رہ گئی؟ اب کسر کدھر سے ہے؟ فضل الہی سے، آپ سے۔ تو بات مزید اللہ کی توفیق سے دل کے اتارنے کے لیے عاجزانہ کوشش کرتے ہوئے، اے فضل الہی ہوش کر، اور ہر سننے والے بھائی اور بہن اور بیٹی ہوش کر، زمین میں جو کچھ ہے یہ اللہ پاک نے ٹھاٹ باٹ کے لیے بنایا، اور رونق
ڈیکوریشن ہے. اور اس بات کو قرآن کریم میں دیگر مقامات پر بھی بیان. آئیے ایک مقام دیکھ لیتے ہیں. 3 پارہ صفحہ نمبر غالباً آپ کے پاس 52 سورہ آل عمران آیت شریفہ نمبر 14. ماشاء اللہ بالکل زین للناس حب الشہوات. لوگوں کے لیے مزین کیا گیا. لا الہ الا اللہ. خوبصورت بنایا گیا. قاری صاحب بیٹا اوپر نگاہ رکھو, جما کے نگاہ رکھو تاکہ نگاہ سے دل پہ بات چل جائے. سب ساتھی بیٹے قرآن شریف کو دیکھیں, اچھی طرح دیکھیں. لوگوں کے لیے مزین کیا گیا. کیا یہاں ایک عجیب بات ہے, شاید میں واضح کر سکوں اور اللہ توفیق دے. آپ بھی دعا کیجیے. کیا مزین کیا گیا؟ شہوتوں کی محبت. عورتوں سے, بیٹوں سے, جمع شدہ خزانوں سے, سونے سے, چاندی سے, نشان زدہ گھوڑوں سے, چوپایوں سے اور کھیتی سے. رک جائیے. ایک ہے ان چیزوں سے محبت کرنا. یہاں کیا ہے؟ کس کو؟ اللہ اکبر. یہ ہے بات. ایک چیز ہے کہ ہم چیزوں سے محبت کرتے ہیں, ان کو اچھا سمجھتے ہیں. عورتیں, جو کچھ ذکر ہو چکا, بیٹے, ہم ان چیزوں کے اتنے اندھے ہیں. ان کی جو خواہش ہے وہ بھی ہمیں بڑی پیاری. جب میں آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں, کیا کبھی کہا ہے کہ بیکار کیوں سوچ میں ڈوبا ہے؟ کہا ہے؟ کہتے ہیں بہت اچھا, صحیح عقلمند آدمی. تو کیا کر رہا ہے؟ بیویوں کی جو خواہش ہے اس سے کیا ملے گا؟ خاک. بیٹوں کی خواہش سے کیا؟ بیٹے ہوں گے تو بات کچھ اور ہے. سونا جمع شدہ ہوگا, ٹھیک, کچھ تو ہے, لیکن ان چیزوں کی جو شہوت ہے اس میں کیا ہے؟ پتہ نہیں میری بات واضح ہو رہی ہے شاہ صاحب جی؟ نہیں ہوئی. ایک یہ ہے, ایک منٹ ٹھہریے, ایک یہ اللہ تعالی مجھے $10 لاکھ دے دیں. ٹھیک ہے, معمولی ہے, یہ قیمتی ہے, لیکن کوئی چیز تو ہے. گاڑی خرید لوں گا, یہ کر لوں گا, کچھ چیز تو ہے. ایک یہ ہے کہ $10 لاکھ کیسی چیز ہے, اب میں اسی کیسی چیز میں ڈوبا ہوں. کیا بات ہے $10 لاکھ. اب کیا بات ہے $10 لاکھ نہیں, اس کا $0.5 بھی میری جیب میں آئے گا. چائے کا ایک کپ بھی کوئی دے گا مجھے اس شہوت کی وجہ سے. بات واضح ہو رہی ہے. نشان زدہ گھوڑے, ٹھیک ہے, ہوگا, نیکی یا بدی میں استعمال کریں گے, جائیں گے صبح شام تکبر کرتے ہوئے یا نیکی کا کچھ چیز تو ہے نا. ایک یہ نشان زدہ گھوڑوں کی نشان اللہ قسم کے گھوڑے, ان کی شہوت, اس سے کیا ملے گا؟ اس سے مرکز میں جو آفس ہے آپ کا, وہاں پہنچ جائیں گے خیالی گھوڑے سے. تو اللہ تعالی نفسیات کو اللہ کے برابر بلکہ اللہ کے مقابلے میں کون جانے. ان چیزوں کی جو شہوت ہے, ہمارے دماغ کی خرابی یہاں پہنچی ہے کہ ان چیزوں کی شہوت ہی ہمیں بڑی پسند. اب کچھ بات واضح ہوئی ہے کہ نہیں؟ کہاں ڈوبے ہیں ہم اور حقیقت کہاں.
یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے گن کے کیا فرمایا؟ مسنّا سمجھ آ رہی بیٹا؟ اور اگر میں آپ غور کریں تو میری آپ کی بربادی میں اس شہوت کے خوبصورت ہونے کی کا بہت دخل۔ کار صاحب جی بات واضح ہو رہی ہے، یہ اللہ کا بیان ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے بالکل پنکچر ہی کر دیا، چھوڑا ہی کر کچھ نہیں۔ پڑھیے سارے دیکھ کے، یہ ساری چیزیں ایک تو ہے ان کی شہوت، چھوڑو شہوت، یہ بجائے خود چیزیں کب تک ہے؟ میں سوچیے، جو میرے بارے میں سوچنے کی تکلیف نہ کریں، جو ہے حقیقت امیر ترین آدمی، اس کی ساری جو کچھ بھی ہے کب تک ہے؟ اب بٹن آف ہوا زندگی کا، اب قبر میں اس کے جہازوں کے، ہوائی جہاز، بحری جہازوں کے بیڑے اور جو کچھ بھی ہے، کیا قبر میں اس کا کیا کرے گا؟ فرشتوں پر ان کو ڈرائے گا، دب دب کیا ہوگا؟ اور اس کی بات نہیں، اس سے پہلے میری ہے۔ جن چیزوں کی شہوت نے مجھے اندھا کر دیا ہے، وہ خود چیزیں بھی ہوں، وہ کیا ہیں؟ ذالک متاع الحیات، جن کی شہوت میں تم مرا جا رہا ہے، وہ چیزیں بجائے خود، بات واضح ہم آج ہی ٹھیک ہے، وہ چیزیں بجائے خود کیا ہے؟ متاع الحیات الدنیا۔ اور تیری زندگی اللہ گواہ ہے، ایک لمحے کا کسی کو بھروسہ ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں، ایک کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ جب میں نے ایک کہا تو کاف تک پہنچوں گا؟ جو مرتے ہیں، جو بول رہے ہوتے ہیں کہ فرشتہ کہتے ہیں ٹھہر جائیے، آگے جملہ پورا کر رہے، جملہ نہیں، ایک لفظ نہیں، ایک حرف بھی وہاں تک ہی کہے گا جہاں تک حکم الہی۔ واللہ عندہ حسن المآب، جن کی شہوت میں ہم مرے جا رہے ہیں، اس کا مقابلہ کرو اس سے جو اللہ کے پاس۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں، صحیح مسلم کی حدیث، حضرت مستورد رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، فرمایا اللہ کی قسم، دنیا نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں جس طرح ایک شخص اپنی انگلی سمندر کے پانی میں ڈبوئے پھر دیکھے، ہاتھ نہیں کیا، ایک انگلی، پھر دیکھے کہ اس کی انگلی کے ساتھ کتنا پانی ہے۔ دنیا ایک انگلی کے ساتھ لگنے والا پانی نہیں، پانی کے قطرے کی پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں، اور آخرت کیا ہے؟ وہ سمندر ہے۔ کیا میں آپ پاگل نہیں ہو رہے اس انگلی کو لگنے والے قطرے کے؟ اور سمندر، یار ٹائم نہیں نا، پتہ ہے آپ کو میں بزی ہوں، بڑا بزی سمجھتے ہیں ایسا جیسے قرآن کو منسوخ کرنے کے بعد میں دیا ہے۔ ایک ڈیوٹیز بڑی ہے نا، خوف ہے تیری ڈیوٹیز پر۔ تو فرمایا یہ سب کچھ، آئیے سبق کی طرف۔ یقیناً جو کچھ زمین پر ہے وہ کیا ہے؟ زمین کے لیے زینت۔ اور کیوں بنایا اللہ نے؟ یہاں سے وقت ہو چکا، انشاءاللہ آئندہ سبق کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی آنکھیں کھول، سب کی کھلیں گی مرنے کے ساتھ، لیکن اس وقت کھلی کسی کام نہ آئے۔ ایک نالائق باتوں کا بادشاہ ماں کو
پورا کرتا رہتا ہے. جب امتحان آئے تو آنکھیں کھلتی ہیں کہ نہیں؟ کھلتی ہیں کہ نہیں؟ اس بدبخت کو تب فائدہ ہوگا. لیکن دنیا میں پھر بھی کمپارٹمنٹ سپلیمنٹری اپروچ کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں. دوبارہ پھر سپلیمنٹری امتحان دینے کے لیے بھیج دے گا اللہ تعالیٰ, کمپارٹ کے لیے بھیج دے گا. اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے. جو موقع ملا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. اپنی اولادوں کو, گھر والوں کو, بہن بھائیوں کو, پیاروں کو یہاں تک آواز جاتی ہے ہوش دلوائیں اور خود ہوش کریں. اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنائے, کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے اور موت تک خیر کی بات کہنے سننے اس سے محروم نہ فرمائے. بیماروں کو شفا عطا فرمائے, مظلوموں کی مدد فرمائے, پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے, دکھیوں کے دکھوں کا مداوع فرمائے, بگڑوں کی اصلاح فرمائے, گمراہوں کو ہدایت دے, بدبختوں کو نیک بختی کی راہ پر لائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین.